نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کے قواعد چل رہے ہیں جی، قاعدہ نمبر 5 ہے، نمبرنگ ہم نے دی ہوئی ہے 36 جو ہے وہ محموز کے لیے، آگے 1 2 3 4 5۔ تو 5واں قاعدہ یہ ہے، جب حمزہ متحرک منفردہ جس کا ماقبل متحرک ہو، شرط، اور کیسے متحرک ہو، اور ماقبل اور حمزہ کی حرکت ایک ہو، یعنی اگر وہ زبر کے ساتھ ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہے، وہ زیر کے ساتھ ہے وہ بھی زیر کے ساتھ ہے، تو یہ شرط ہے اس میں، تو اس حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اگین آئی ول انڈر لائن، جائز ہے۔ اس میں اگر آپ عشرہ قرات کو دیکھیں تو اس میں 2 امام ہیں قرات کے جنہوں نے اس لفظ کو سالہ کر کے پڑھا ہے، اس کو قولہ کے وزن پر سالہ کیا ہے۔ یہ سورۃ المعارج کا الفاظ ہیں، سأل سائل بعذاب واقع، تو سب نے سالہ پڑھا ہے۔ تو جب ایک امام نے اس کو سالہ پڑھا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ قاعدہ ہے، اور اس قاعدے میں لفظ جائز یوز ہوا ہے نہ کہ واجب۔ اگر واجب ہوتا تو ہر قاری اس کو ایسے ہی پڑھتا۔ تو دیکھیں حمزہ منفردہ یہ آ گیا، یہ بھی متحرک مفتوح ہے، یہ بھی مفتوح ہے، تو ہم نے اس قاعدے کے تحت حمزہ کو الف سے بدل دیا تو یہ لفظ بنا سالہ۔ عشرہ قرات کی کتاب میں، تجوید کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 2 اماموں نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، سالہ قولہ کی طرح، باقاعدہ قولہ لفظ اس میں مینشنڈ ہے۔ اگر دوسری مثال لیں آپ، یہ لفظ استہزاء یستہزئ سے مستہزئین لفظ بنے حالت جری یا نصبی میں، تو یہاں پہ حمزہ مکسور ہے اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہے، یعنی دونوں متحرک ہوئے اور دونوں ایک ہی حرکت ہے، مکسور مکسور۔ تو کیا کریں گے؟ حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدلیں گے۔ تو ماقبل کی حرکت کسرہ ہے تو کسرہ کہتی ہے کہ اس کو یا سے بدلو، تو اس کو مستہزئین پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو یہ ہے حمزہ کے قواعد، بڑے دلچسپ ہیں، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹ حضرات کے لیے جو بڑی توجہ رکھتے ہیں کہ قراء حضرات جو دوسری قرات میں روایت حفظ کے علاوہ کسی اور میں پڑھتے ہیں تو وہ کیسے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جو میں نے قد افلح کا لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو یہ لفظ ہے والارض، تو جس طرح قد افلح کو انہوں نے قد افلح پڑھا، اسی طرح اس کو بھی انہوں نے والارض کی بجائے اس کو والارض ایسے پڑھا تھا، اسی صورت میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔